دنیا کی تاریخ میں جو سب سے پہلا رشتہ پایا گیا جب سے انسان آئے دنیا میں، تو وہ میاں بیوی کا پایا گیا۔ باقی سارے رشتے بعد میں بنے۔ جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ میاں اور بیوی، یہ رشتہ وجود میں آیا۔ باپ ماں کا رشتہ بعد میں بنا، بھائی بہن کا رشتہ بعد میں بنا، بیٹا بیٹی کا رشتہ بعد میں بنا، اور باقی سارے رشتے بعد میں بنے۔ جو سب سے پہلا رشتہ ہے دنیا کی تاریخ میں، جو سب سے پہلے وجود میں آیا، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام، یہ سب سے پہلا رشتہ تھا میاں اور بیوی کا، اس کا وجود سب سے پہلے آیا، اور باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے بعد میں بنے۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ سب سے بعد میں باقی بھی رہتا ہے۔ سب سے پہلے آیا اور سب سے بعد میں باقی رہے گا۔ باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے ایک ایک کر کے۔ ماں باپ ہیں، کتنی دیر آپ کے ساتھ ہیں؟ بھائی بہن ہیں، کتنی دیر آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کے بچے ہیں، کتنی دیر آپ کے ساتھ ہوں گے؟ آخر انہوں نے شادی کرنی ہے، آگے ان کے بچے ہونے ہیں۔ ایک آدھ آپ کے ساتھ ہوگا، باقی سارے لیدا لیدا اپنے گھروں میں ہو جائیں گے۔ لیکن ایک رشتہ صرف ایسا ہے میاں بیوی کا، جتنی دیر تک یہ آپس میں حیات ہے، تو ان دونوں نے ایک گھر میں ایک جگہ پر میاں بیوی بن کر ہی رہنا ہے۔ یعنی کہ یہ رشتہ سب سے بعد میں بھی باقی رہا اور سب سے پہلے وجود میں آیا۔ تو اس لیے جب کبھی اس رشتے کو بنانا ہوا، دو لوگوں کی شادی ہونی ہوئی، دو کو جوڑنا ہوا، میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آنے لگا، تو اس وقت خوب تحقیق کر کے، خوب سوچ و بچار کے ساتھ اس رشتے کو بنانا چاہیے۔ ایسے کودنا نہیں چاہیے، پھر اس کا بہت غلط نتیجہ نکلے گا۔ اچھا، ہمارے دین نے بھی ہماری اس بارے میں رہنمائی کی کہ ہم کس عورت کے ساتھ شادی کریں اور کس کے ساتھ نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ہیں جن کے ساتھ شادی کرتے ہیں لوگ۔ 4 قسم کی عورتوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا، آپ عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے، اور آج بھی ایسے ہے۔ آپ دیکھیں، جس عورت کے پاس مال ہے، دولت ہے، مالدار خاتون ہے، تو لوگ اس کو جو ہے نا، اس کا کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور فوراً اس کا رشتہ جو ہے نا وہ قبول کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے مال کی وجہ سے لوگ عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور دوسری وجہ فرمایا لوگ خوبصورتی کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے تو اس کے پاس پیغام بھیج دے نکاح کا، اور جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کرنا۔ اور تیسری وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ حسب نسب کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی وجہ، لوگ دینداری کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان میں سے کس کے ساتھ شادی کریں؟ تو فرمایا تم دیندار عورت کے ساتھ شادی کرو۔ یعنی کہ تم نے دیندار عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ نہ مال کو دیکھنا ہے، نہ خوبصورتی کو دیکھنا ہے، اور نہ حسب نسب کو دیکھنا ہے۔ ایک دوسری روایت وہ اس روایت کو خوب نکھارتی ہے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے تم کسی عورت کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے شادی کر لو، فرمایا وہ مال بعد میں اسے سرکش بنا دے۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ ممکن ہے تم کسی عورت کے ساتھ اس کے حسن کی وجہ سے شادی کر لو، اور اس کی خوبصورتی اس عورت کو گمراہ کر دے۔ یعنی کہ حسین عورت، خوبصورت عورت ممکن ہے کہ تمہارے کنٹرول میں ہی نہ ہے، اور جو مالدار عورت ہو وہ ممکن ہے سرکشی بن جائے، تمہاری بات ہی نہ سنے۔ تو کس کے ساتھ شادی کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیندار کے ساتھ تم نے شادی کرنی۔
اچھا ایک چیز اور ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے اور دیندار بھی ہے، تو یہ سب سے ترجیح والی عورت ہے۔ تو یہاں جس کے پاس مال ہے اور ساتھ خوبصورتی بھی ہے اور ساتھ دینداری بھی ہے، تو اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ چونکہ مالدار کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، خوبصورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، تو لہذا دیندار کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، اس کے پاس مال اور خوبصورتی دونوں ہیں اور دینداری بھی ہے، تو اس کے ساتھ ترجیحاً شادی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مالدار اور خوبصورتی دو چیزیں ہیں، یہ دین کی وجہ سے ہینڈل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عورت، اگر وہ جس کے ساتھ آپ رشتہ کرنا چاہیں، وہ عورت اگر دیندار ہے تو وہ اپنے حسن کو بھی کنٹرول میں رکھے گی، اس سے گمراہ نہیں ہوگی، اور نہ وہ مال کی وجہ سے سرکش ہو جائے گی، کیونکہ اسے مال کے ویلیو کا پتہ ہے، وہ دین کو سمجھنے والی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ مال کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے وہ مال کی وجہ سے سرکش بھی نہیں ہوگی چونکہ اس کے پاس دین ہے، اور وہ حسن کی وجہ سے گمراہ بھی نہیں ہوگی چونکہ اسے حسن کا بھی پتہ ہے کہ یہ خوبصورتی کس لیے ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے، دین کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور اگر دین ہے تو پھر غریب ہے کوئی بات نہیں، اعلیٰ نسب والی نہیں ہے کوئی بات نہیں، حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ چیزیں اس میں ہیں، مثلا دین ہے، ساتھ خوبصورت ہے، ساتھ وہ اعلیٰ نسب والی ہے، ساتھ وہ مالدار ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر شادی کریں، چونکہ اس کے دین نے اس کی یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنا ہوتی ہے، اور وہ دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرے گی۔ اور کچھ عورتیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ امام غزالی نے لکھا کہ آپ شادی کریں، ان میں چند ایک عورتوں کی خوبیاں آپ نے بیان کر دی، آپ ذرا وہ سنیں۔ اور میں سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ عورت میں دین ہو، پھر اس عورت میں دوسری خوبی کیا ہو کہ وہ عورت خوبصورت ہو، پھر اس میں تیسری خوبی کیا ہو کہ وہ عورت باکرہ ہو، کنواری ہو، اس میں چوتھی خوبی یہ ہو کہ اس کا حق مہر کم ہو، اس میں پانچویں خوبی یہ ہو کہ وہ عورت اخلاق والی ہو، اس میں چھٹی خوبی یہ ہو کہ وہ عورت بانجھ نہ ہو، بچے جنم دینے والی، اس میں ساتویں خوبی یہ ہو کہ وہ عورت مہذب خاندان والی ہو۔ تو ان خوبی والی خواتین کے ساتھ شادی کرنی چاہیے جن میں یہ خوبیاں۔ امام غزالی نے ایک دانا کا قول ذکر کیا، فرمایا کہ اس نے کہا ان عورتوں کے ساتھ شادی نہ کریں۔ ان میں سے پہلی عورت جو ذکر کی کہ جو عورت گلے شکوے کرنے والی ہے اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ دوسری عورت وہ عورت جو ہمیشہ شوہر کے اوپر احسان جتلاتی پھرے، اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ اور تیسری عورت وہ جو سارا دن بن خوبصورتی میں اور جو ہے نا بناؤ سنگھار میں لگی رہے، اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ چوتھی عورت وہ جس کے ساتھ آپ نے شادی کرنے سے روکا، وہ عورت ہے جو باتیں کھول کھول کر باتیں کرنے والی ہو، زیادہ بولنے والی ہو، اور جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا زبان پر اس کے کنٹرول ہی نہ ہو۔ اور پانچویں عورت جس کے ساتھ شادی کرنے سے آپ نے روکا، وہ ہے کہ جو چیز بھی دیکھے اس کو حاصل کرنے کی خواہش کرے،